الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کی بے حد حمد و ثنا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام کے بعد قابل سعادت احترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ہفتہ وار تعلیمی و تربیتی نشست اور محفل ذکر و درود شریف، آج اس نشست میں نے جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اسی آیت پر گزشتہ ہفتہ جو ہمارے محفل تھی اس میں بھی میں نے گفتگو کی تھی، اور اس وقت میرے پیش نظر جو ذکر تھا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اب دو شخصیات کا میں نے ذکر کیا تھا، ایک غدیر خم کے حوالے سے اور دوسرا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت کے حوالے سے۔ آج کی نشست میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر کرنا مقصود ہے، اس لیے یہ ذی الحج کی آج 26 تاریخ ہے، اور ذی الحج کی 26 تاریخ کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تھے جن آپ پر جو حملہ ہوا تھا، اور 29 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ اس حوالے سے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی ہماری جو نشست ہے اس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت اور آپ کے شان اور آپ کے فضائل اور آپ کے کمالات، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عقیدت اور محبت اور عشق رکھتے تھے، اس حوالے سے چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ ہم اپنے ایمانوں کو زیادہ تازگی اور روشنی جو ہے وہ فراہم کر سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذانوِ تلمس طے کیے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دے کر کے بیعت کی اور اسلام قبول کیا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گوہربار زبان نبوت سے وہ نور جو ہے وہ کلمات سنے، سماعت کی ان کی، اور ان کو اپنے دلوں میں جگہ دی اور اپنے دماغوں میں ان کو جاگزین کر لیا، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر سے، قلب عطر سے نکلنے والی روشنیوں سے اپنے قلوب کو منور کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی جو ہے وہ اپنی ایک شان رکھتا ہے، اپنا ایک مقام رکھتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اپنے ایک عقیدت اور محبت کا رشتہ جو تھا وہ ہر صحابی رکھتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، کہ میرے جو صحابہ ہیں یہ ستاروں کی مانند ہے۔ ستارہ کیا ہوتا ہے؟ وہ روشنی دینے والا ستارہ ہوتا ہے کہ جو آسمان پر چمک رہا ہوتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں ستارے کو، اور آپ جب ستارے کو دیکھتے ہیں جل مل کرتا، تو آپ کی آنکھوں میں بھی ایک سرور اور ایک کیف آپ کو محسوس ہوتا ہے، ستاروں کی وہ ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی جو ہے۔ اور پھر روشنیاں جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ رہنمائی کرتی ہیں، روشنی جو ہے آپ کو راستہ دکھاتی ہے، روشنی جو ہے وہ آپ کے دل اور دماغ کو معطر کرتی ہے،
روشنی جو ہے وہ آپ کو دانش اور بینش جو ہے وہ عطا کرتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اصحاب کا نجوم، میرے جو صحابہ ہیں ستاروں کی مانند ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ تھے وہ بڑے جلیل القدر ہستیاں تھیں، بڑی جلیل القدر شخصیات تھیں، اور کیسے نہ ہوں کہ کائنات کا چنیدہ ترین شخصیت جو ہے وہ حضور صالح مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، نبیوں کے بھی سردار، رسولوں کے بھی سردار، پیغمبروں کے بھی سردار، پیغمبر اعظم، رسول اعظم، نبی اعظم۔ تو وہ جو ان کی صحبت میں بیٹھنے والے جو ہیں، ان کی صحبت میں سیکھنے والے، تربیت حاصل کرنے والے، علم سے اپنے دلوں اور دماغوں کو منور کرنے والے، تو وہ کیسے نہ ہوں پھر ستارے؟ وہ یقیناً وہ ستارے ہیں جو روشنیاں بانٹتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑے ہی مقامات سے اور بڑی کمالات سے نواز رکھا تھا۔ اور یہ کہا جاتا ہے، علماء نے لکھا کتابوں میں، تفاسیر میں مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ صحابہ کرام جو تھے وہ سارے کے سارے صحابہ کرام جو مرید تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مراد تھے، مراد رسول۔ مراد وہ ہوتا ہے جس کو مانگا جاتا ہے، جس کے لیے طلب کی جاتی ہے، اور مرید وہ ہوتا ہے جو مانگ کے لیے کسی کے پاس حاضر ہوتا ہے، کسی کے پاس حاضر ہوتا ہے خیرات لینے کے لیے۔ اور مراد وہ ہوتا ہے جس کو چاہا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، پھر اس کو مانگا جاتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہے، ان کے بارے میں جو صحابہ روایت کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہیں، یہ دیگر صحابہ جو انہوں نے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکہ المکرمہ میں جو دشمن تھے، بدترین دشمن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر فہرست دو چار جو بڑے دشمن تھے، ان میں سے ایک سیدنا عمر فاروق تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ ابو جہل تھا، عتبہ تھا، یہ ابو لہب تھا، اس طرح کے جو لوگ تھے۔ اور سیدنا عمر فاروق جو نوجوان تھے مکہ کے، ان میں سے شدید ترین دشمن، بدترین دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حرم شریف میں آپ نے نماز ادا فرمائی، اور پھر آپ نے دعا مانگی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہم اعز الاسلام بآخذ رجلین، اما ابن حشام اور اما عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حرم شریف میں دعا فرمائی کہ اے اللہ اسلام کو قوت دے، اسلام کو طاقت عطا فرما، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے، بآخذ رجلین، ان دو شخصیات میں سے کسی ایک کے ذریعے، اما ابن حشام اور اما عمر ابن الخطاب، یا اللہ ابن حشام اصل میں ابو جہل کو کہتے ہیں، ابو جہل اس کا نام نہیں ہے، اصل میں اس کا نام عمر تھا، عین میم رے، عمر بعض لوگ پڑھتے ہیں، عمر لفظ، وہ عمر ابن حشام اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ تو یا اللہ، اللہ کریم اسلام کو قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، مدد دے اسلام کو، ان دو شخصیات میں سے، ان دو افراد میں سے کسی ایک کے ذریعے، یا ابن حشام یعنی ابو جہل کے ذریعے، یا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، یا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ اچھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی نا، اس سے دوسرے دن میں نے جیسے پہلے اس کہ حضرت عمر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، تو دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ تلوار ہاتھ میں اٹھائے، ننگی تلوار، نیام میں نہیں تھی، ننگی تلوار اٹھائے، آپ ایک راستے کی طرف جا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا، ایک صحابی تھے وہ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن عمر کو پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے دیکھا جب سیدنا عمر فاروق کو ننگی تلوار ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے اور جا رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ عمر خیر ہو، آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ جو محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو نیا دین لے کر کے مکہ میں آئے، اس نے انتشار پیدا کر دیا ہے، تفریق پیدا کر دیا ہے، لوگوں میں تقسیم لوگوں کو کر دیا سارے مکہ کو۔ میں اس فتنے کو ختم کرنے جا رہا ہوں نعوذ باللہ، آج میں اس فتنے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ اچھا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، اپنے گھر کی تو خبر لے لو پہلے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ تمہاری جو بہن ہے اور تمہارے جو بہنوئی ہیں وہ تو اسلام قبول کر چکے، مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ سیدنا عمر فاروق سیدھے اپنے بہن کے گھر جاتے ہیں، جب دروازے کے پاس جاتے ہیں تو کان لگاتے ہیں تو ان کے سماعتوں سے جو آواز ٹکراتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اندر دروازہ بند ہے۔ ایک صحابی سرور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت سیدنا عمر فاروق کے بہنوئی جو ہیں اور حضرت سیدنا عمر فاروق کی جو بہن ہیں ہمشیرہ ہیں ان کو قرآن مجید سکھا رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے آواز سن لی، اب آپ نے دستک دی دروازے پر، جب دستک دی تو اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ ان کا عمر کی بڑی دہشت تھی، بڑا لوگ خائف ہوتے تھے سیدنا عمر فاروق کا نام سن کر کے۔ تو وہ جو صحابی تھے حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو قرآن مجید پڑھا رہے تھے دونوں کو، میاں بیوی کو، تو وہ چھپ گئے خوف کے مارے، وہ کسی کمرے میں کہیں کسی جگہ چھپ گئے۔ ان کا کہ یہ عمر آ گئے ہیں، یہ تو چھوڑیں گے نہیں زندہ۔ جب حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ انہوں نے کہا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ ان کا آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا نہیں، مجھے سچ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، تم نے وہ نیا دین قبول کر لیا ہے۔ تو اس حضرت عمر فاروق کی جو بہنوئی تھی ان کا کہ ہاں الحمدللہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور جو دین تمہیں ناپسند ہے وہ دین ہمیں پسند ہے، اور تمہارے دین سے وہ دین اچھا ہے، بہتر ہے۔ جب یہ انہوں نے بات سنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو جو ہے وہ تشدد کیا، ان کا مارا، ان کو ان کی بہن چھڑانے کے لیے اپنے خاوند کو آگے بڑھی تو اس اپنی بہن کو بھی انہوں نے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا چہرے پر، اور اس سے ان کے چہرے سے خون نکلنا شروع ہو گیا، ناک سے اور کان سے۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ وہ بہن جو ہے اس کے میرے تھپڑ لگانے کی وجہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا کان سے اور ناک سے، تو وہ پریشان ہو گئے، تھوڑے سے خوف، تھوڑے سے پریشان ہو کر کے بیٹھ گئے، نیچے بیٹھے۔ جب بیٹھے جیسے تو وہ جو حضرت صحابی تھے حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو چھپ گئے تھے حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر کے، انہوں نے جب حضرت عمر فاروق کی اپنی کہیں آنکھوں سے دیکھا، کیفیت دیکھی، وہ فوراً سمجھ گئے کہ حضرت عمر فاروق اب جو ہے نڈھال ہو چکے ہیں، اب ان کے اوپر کوئی کیفیت آ رہی ہے، وہ فوراً باہر نکل آئے۔ ان کا عمر فاروق تم جانتے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کل میں نے دیکھا حرم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا کریم تو اسلام کی مدد فرما، یہ ابن حشام سے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے، ان دونوں میں سے کسی ایک نے اسلام کی مدد فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تیرے ساتھ محبت رکھتے ہیں، تیرے لیے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، اور تو جو ہے یہاں اپنے بہن اور بہنوئی پر جو شدت کر رہا ہے کہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ ان کا اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ایسی دعا کی ہے؟ ان کا ہاں میں نے خود سنا ہے۔ ان کا اچھا چلو مجھے لے چلو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے چلو۔ تو وہ لے کر کے ان کو نکلتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں حضرت عمر فاروق کہاں ہیں؟ ان کا وہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ جو ان کے گھر پر ہیں، صفا جو یہ ٹیلا تھا اس کے اوپر گھر تھا ان کا، تو ان کا صفا جو وہاں جو دار ارقم ہے، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا جو گھر ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق جاتے ہیں اور کچھ وہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوتے تھے، وہاں حالات اس وقت کیفیت ایسی تھی کہ مکہ کے لوگ جو ہیں مسلمان ان سے چھپ چھپ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، تعداد میں کم تھے، اور کفار مکہ مشرکین مکہ ان پر تشدد کیا کرتے تھے، ظلم کیا کرتے تھے۔ تو وہ سارے وہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہو کر کے وہیں عبادت کیا کرتے تھے، یا حرم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جب حرم میں آپ تشریف لے جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، عبادت کے لیے، تو صحابہ کرام وہاں نہیں جایا کرتے تھے حرم شریف میں۔ وہ کفار کا مشرکین کا جو
جو تشدد تھا ان کا، دشمنی جو تھی اس کی بنا پر. اب وہاں جو دار ارقم میں سب صحابہ بھی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. تو جب وہ کچھ صحابہ نے ان کو دیکھ لیا آتے ہوئے، سیدنا عمر فاروق کو تلوار بھی ہاتھ میں ابھی تک، تو انہوں نے فوراً اندر اطلاع کی کہ عمر آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. تو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ آنے دو، میں دیکھ لوں گا، اگر وہ نیک نیتی سے آیا تو ٹھیک ہے، اگر بدنیتی سے آیا تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا. سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی تھے، حضور کے چچا تھے، سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے انہیں، سب سے پہلے شہادت کا درجہ پایا انہوں نے. تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہنچے، دروازے پر پہنچے تو ان کو اندر داخل کیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی دروازے سے عمر داخل ہوا، آپ نے فرمایا کہ عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو اسلام قبول کر لے، اسلام میں داخل ہو جائے؟ تو سیدنا عمر فاروق کی کیفیت تو پہلے ہی وہ بدلی ہوئی تھی. جب دعا انہوں نے سنا تھا، حضور میرے بارے میں دعا فرماتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرمایا تو سیدھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے شہادت کا کلمہ پڑھائیں، اور اپنے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. اب پھر سارے نعرہ تکبیر وہاں سے بلند ہوا، تو مکہ کی ساری وادی میں وہ نعرہ تکبیر گونج گیا. جو حرم میں مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، جو گھروں میں تھے، جو جہاں جہاں تھے، اتنا زور کا وہ نعرہ گونجا تکبیر کا، وہ سب جو ہے وہ سناٹا چھا گیا ان پر کہ یہ کیا ہو گیا ہے. سب جو ہے وہ اس پہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا، کہاں سے یہ آواز آ گئی ہے، اور اتنی زور کی آواز ہے. پھر حضرت عمر فاروق نے یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہم سچ پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں عمر، ہم ہی ہیں سچ پر. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم پھر ہم حرم شریف میں کیوں نہ جا کر کے عبادت کریں؟ تو اس سے پہلے کیفیت یہ تھی کہ حرم شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جاتا تھا، یا حضرت علی آپ کے ساتھ ہوتے تھے، حرم شریف میں جا کر کے عبادت کرتے تھے. باقی صحابہ جن اسلام قبول کیا تھا آپ نے آپ کو خفیہ رکھا ہوا تھا اکثر میں، چند ایک سوا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو پہلے، جیسے یہاں فرمایا گیا کہ وہ جو پہلوں میں پہل کرنے والے انصار اور مہاجرین جنہیں اسلام قبول کیا، تو حضرت عمر فاروق جو ہے وہ ان پہلوں میں سے شمار ہوتا ہے. ان کا 13واں نمبر تھا شاید غالباً آپ کا، جب آپ نے اسلام قبول کیا، اور 35 سال آپ کی عمر تھی. تو پھر حضرت عمر فاروق روایت کرتے ہیں صحابہ کہ 2 صفیں بنا کر کے، 2 لائنیں بنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو روانہ کیا حرم شریف کی طرف. ایک جو لائن ہے اس کی قیادت فرما رہے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دوسری لائن کی قیادت فرماتے ہیں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ جو جا کر کے حرم شریف میں داخل ہو گئے، اور پھر وہاں حضرت عمر فاروق نے پھر تلوار لہرا کر کے اعلان کیا ان کا کہ کسی کی کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے، اور کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ یتیم ہو جائے. تو پھر وہ آج ہے مقابلے میں، آج عمر اعلان کر رہا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. ہاں، اور آج کے بعد حرم میں کوئی اگر ہمیں کو روکنا چاہتا ہے تو آج ہے، یا وہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے یا اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، وہ زندہ بچ کر نہیں جائے گا. اور جتنے مشرکین مکہ تھے کسی کو ضرورت نہ ہوئی کہ وہ، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے آزادانہ طور پر حرم شریف میں عبادت شروع کی. اس کے بعد پھر کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے قریب آئے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کون ہے جو حرم شریف میں کھڑا ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرے. وہ جو ابتدائی دور ہے، اب حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں حضرت عمر سے بھی پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں، وہ چند ایک جو بالکل ابتدائی ان میں سے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ حرم شریف میں کھڑے ہو کر کے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تلاوت کروں. آپ نے فرمایا تو بہت کمزور ہے، کسی اور کو بھیج. انہوں نے یا رسول اللہ میں ہی تلاوت کروں گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے ہیں حرم شریف میں، تو مشرکین مکہ آتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں، ان کو پیٹتے ہیں، لو لہان کر دیتے ہیں ان کو. اور کیفیت یہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بالکل پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، پتلے پتلے بازو، لیکن ایمانی جرت تھی، ایمانی قوت تھی ان کے اندر.
کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو حرم شریف میں قرآن کی تلاوت کرے اونچی آواز میں صاحب سنت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے وہاں جا کے حرم شریف میں تلاوت کی تھی. اور وہی روایت کرتے ہیں جب حضرت عمر فاروق نے یہ اسلام قبول کر لیا، پھر انہوں نے اعلان کیا حرم شریف میں آ کر کے، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کر کے مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے. تو اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے سکون سے ہم حرم شریف میں عبادت کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جتنے ہمارے حکمران گزرے ہیں خلفائے راشدین میں بھی بعد میں بھی، ان کو ریفارمر کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق کو ریفارمر وہ ہوتا ہے جو مختلف شعبہ زندگی میں، امور مملکت میں، امور ریاست میں مختلف اصلاحات جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. یہ حضرت عمر فاروق کا دور تھا. زرعی اصلاحات وہاں جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی گئی، فوجی جو اصلاحات ہیں وہ انٹروڈیوس کرائی گئی. باقاعدہ فوج جو ہے اسلامی فوج باقاعدہ جب ترتیب دی گئی اور منظم کی گئی حضرت سیدنا عمر فاروق کے دور میں، باقاعدہ اسلامی فوج، ان کو تنخواہیں دی جاتی تھیں، ان کو چھٹیاں دی جاتی تھیں ہر 6 مہینے کے بعد. تو یہ سارا پھر زرعی اصلاحات جو ہیں وہ نافذ کی گئی کہ جو کاشتکار ہے اس کے لیے کیا کیا سہولتیں ہوں گی، جو کاشت نہیں کرتا زمین ہے اسے زمین لے کر کے کاشت کرنے والے کو دے دینا. یہ آپ کا جو سوشلزم ہے اور یہ نظام ہے، انہوں نے بہت ساری چیزیں ہیں، انہوں نے جو بہت ساری چیزیں ملکیت میں لی تھی، نیشنلائز کی تھی، تو اس کی وجہ پہ ان کی بیسک پیچھے وہ سیدنا عمر فاروق والے جو اصلاحات تھے وہ تھے ان کے پیچھے کہ جس کے پاس زمین ہے، مالک ہے، وہ کاشت نہیں کر رہا، بنجر ہے زمین، تو زمین اس سے لے لو، اس سے لے کر کے اسے دے دو جو کاشت کرنے والا ہے. تو سیدنا عمر فاروق کے دور میں اچھا یہ ڈاک کا نظام جو ہے یہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں شروع ہوا. بہت ساری ریفارمز جو ہیں، اصلاحات جو ہیں، جو ہمارے کسی بھی ریاست میں جن کی ضرورت ہوتی ہے، مختلف شعبہ ہے زندگی اور مختلف شعبہ ہے ریاست جو ہے، ان میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اصلاحات جو ہیں وہ ان کا جو ہے ان کو رواج دیا، انٹروڈیوس کروائیں، اور بہترین جو ہے وہ ان کو ریفارمر کہا جاتا ہے. بعض مستشرقین جو ہیں، جو غیر مسلم جو ہسٹورینز ہیں یا وہ ہیں لوگ لکھنے والے ہیں یا تجزیہ کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک عمر اگر اور مل جاتا ہے اسلام کو، ایک عمر، تو پورے روئے زمین پر جو ہے وہ صرف اسلام ہوتا، صرف اسلام ہوتا ہے. 1,22,000 مربع میل کی ریاست سیدنا عمر فاروق کے دور میں، جس پر وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، اتنا بڑا رقبہ جو ہے اسلامی سلطنت کا. تو اللہ رب العالمین بڑی خوبیوں سے آپ کو نوازا تھا. پھر عدل فاروقی بھی بڑا معروف ہے. آپ مثال کے طور پر آپ میں اس کو ایک ضرب المثل کے طور پر بھی جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عدل جو ہے، انصاف جو ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. تو عدالتی حوالے سے بھی ہر شعبہ ہے زندگی میں انہوں نے اصلاحات جو ہیں وہ انہوں نے ان کو انٹروڈیوس کرایا اس مدینہ کی ریاست میں. اور یہاں تک یہ جو یتیم ہوتے ہیں ان کے وظائف، بیوہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے وظائف، جو اپاہج ہو گئے جہاد کرتے کرتے مسلمان جو ہے وہ مفلوج ہو گیا، اپاہج ہو گیا، معذور ہو گیا، ان کے وظائف. تو یہ سارا آپ کو جو آج جو آپ پینشن کا نظام دیکھتے ہیں دنیا میں، یہ وہاں سے اس ابتدا ہوئی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہوا تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ 26 ذی الحج کو آپ پر حملہ ہوتا ہے، اور ایک مجوسی جو ہے غیر مسلم، وہ صبح کے بعد فجر کے بعد سیدنا عمر فاروق جو ہیں وہ مسجد میں تشریف لائے. تو مسجد میں صبح جب آتے تھے ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ان کے ہاتھ میں درہ ہوا کرتا تھا، درہ. تو جس کو سوتا ہوا دیکھتے تو اس کو ہلکی سی اپنے درے سے ٹھوکر لگایا کرتے تھے کہ اٹھو نماز کا وقت ہو رہا ہے. اور پھر آپ مسجد نبی میں حاضر ہوتے اور صفیں درست فرماتے، پھر آپ امامت فرماتے. تو اسی معمول کے مطابق آپ مصلی امامت پر جب کھڑے ہوئے تو جیسے ہی آپ نے نماز شروع کی تکبیر اولیٰ کہہ کر کے، تو وہاں فوراً جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ صفوں میں سے نکلا، اور اس کے ہاتھ میں وہ خنجر تھا. اس نے خنجر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کے آپ کے جو ہے سینے میں اس نے اتار دیا اس کو. اور پھر آپ نماز ایک دوسرے صحابی آگے بڑھے، انہوں نے نماز جو ہے وہ مکمل فرمائی مختصر سی قرات کر کے، اور فوراً سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ جو دشمن تھا جس نے جو حملہ آور تھا اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن صفیں کہتے ہیں کتنی مضبوط تھی، جڑی ہوئی تھی کہ اس کو بھاگنے کا راستہ نہ ملا، مسجد سے نکل سکے وہ. تو اب ظاہر ہے وہاں یہاں سے یہ حملہ آور ہو رہا ہے یہاں پر مصلی امامت سے. اب یہاں یہ ساری صفیں بنی ہوئی ہیں،
تو باہر نہ نکل سکا. اس نے بڑی کوشش کی, اس باہر نکلتے نکلتے اس نے 13 صحابہ کو زخمی کر دیا, جن میں سے 6 یا 7 جو ہیں وہ دنیا سے گزر گئے ان کو زخموں کی وجہ سے, لیکن وہ نکل نہ سکا. اتنی دوران میں نماز ختم ہو گئی, صحابہ نے اس کو قابو کر لیا. جب صحابہ نے قابو کیا تو جب صحابہ اس کو قابو کر رہے تھے اسی وقت اس نے وہ خنجر اپنے حلق میں اس کو گھونپ کر کے اس نے اپنا خاتمہ کر لیا. تو مجوسی تھا, تو اس نے حضرت سینور فاروق تو 26 تاریخ ذی الحج کو آپ پر حملہ ہوا اور 29 ذی الحج کو سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور دنیا سے پردہ فرما لی. تو بہت سارے آپ کے فضائل ہیں, کمالات ہیں, تفصیل میں نہیں جانا جاتے. اجمالاً جو ہے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جلیل القدر جو صحابی ہیں, امیر المومنین ہیں, خلیفہ راشد ہیں, خلیفہ ثالث ہیں, دوسرے خلیفہ ہیں, ان کے کچھ زندگی کے حالات و واقعات میں آپ کی خدمت پیش کی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آل پاک کی محبت جو ہے وہ نصیب فرمائے.